اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کے فضائل۔ سورہ نحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے اور یہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس کے 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی کو النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ انعام بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانور جیسے کہ اونٹ، گھوڑے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اسی پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلاً زیتون، کھجور، انگور کا اگنا اور بعض درختوں سے سائے کا حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے اور اس زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ سمندر میں کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی فضا میں پر پھیلانا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ اولاد آدم کے لیے مختلف رشتے مثلاً بیوی، بیٹے اور پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکے۔ پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ، دل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بے شمار ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں کے ضمن میں انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج مثلاً پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر کی رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بنایا گیا ہے۔ سورہ نحل کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا۔ کہو کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ منکرین حق کا ہے۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت
پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کی بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، نہ شکرے ہیں۔ ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منکرین حق کا انجام بد ذکر کرنے کے بعد ان کا اخروی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے اور انہیں ادراک تک نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے۔ انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا گروہ ایسے اہل ایمان کا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ عدل و احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کا معنی جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، اور احسان کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت کو ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے بتوں جن کو تم نے اپنے خالق بنا رکھا ہے، جن بتوں کو تم پوجا کرتے ہو، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہو، وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بت تمہیں نفع یا نقصان، عزت و ذلت یا زندگی اور موت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ آؤ۔ آیت نمبر 89 اور 90 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ بنایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ پھر نزول قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے، عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بے حیائی، برائی اور ظلم و سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور ان کی متعدد صفات ذکر کی گئی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی ضرورت پیش آئے تو اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔